اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اے خاک مدینہ، تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہت ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ ام ابیہا، وہ صدیقہ طاہرہ، وہ صدیقۃ الکبریٰ، وہ جن کے فضائل، وہ جن کے مناقب اور ان کے انکاری نہ کوئی شیعوں میں ہیں نہ ہی اہل سنت میں، بلکہ شیعہ سنی تمام فرق اسلامی ان کی عظمت، ان کے مناقب اور ان کے فضائل کے معترف ہیں۔ وہ جن کے احترام کے لیے رسول اللہ اٹھ کر اپنی جگہ پہ ان کو بٹھا دیتے تھے، ان کا ہاتھ چومتے تھے اور کہا کرتے تھے جب بھی ان کے دروازے پہ جاتے تو آیت تطہیر پڑھ کر لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ وہ جو اہل بیت ہیں وہ یہی اہل بیت ہیں۔ وہ جن کے فضیلت اور جن کے مناقب ان کو کوئی شمار نہیں کیا کر سکتا، ان فضائل اور ان مناقب کی مالکہ وہ حضرت زہرا ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جیسا کہ جناب علوسی کی طرف اگر جائیں یا دیگر اہل سنت جو مصنفین ہیں، مؤرخین ہیں، محدثین ہیں، ان کی طرف جائیں اور ان کی کتب کا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ حضرت زہرا کے مناقب کا انکار یا حضرت زہرا کے کسی بھی منقبت کا انکار وہ کرنا وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ظاہر ہے کسی منقبت کا انکار کرنا سمجھے آپ رسول اللہ کی مخالفت میں آتے ہیں، جیسا کہ خود اہل سنت کی کتب میں یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ موجود ہے، حدیثی کتابوں میں بھی، کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ بضعۃ منی، وہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ حضرت زہرا کی مخالفت کریں یا ان کے مناقب کا انکار کریں تو دراصل یہ سمجھیں کہ آپ رسول اللہ کا انکار کر رہے ہیں، رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور پھر رسول اللہ خود فرماتے ہیں من آذاہ فقد آذانی، جس نے حضرت فاطمہ کو اذیت کیا اس نے مجھے اذیت دی۔ دراصل حضرت فاطمہ الزہرا کی شخصیت اور ان کے جو عمل ہیں حضرت زہرا، وہ تاریخ اسلام میں ایک بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ وہ آج کل بھی نہیں بلکہ شروع سے ہی حضرت زہرا کے جو واقعات ہیں، حضرت زہرا کے جو ریزسٹنس ہیں، ان کی جو مقاومت ہیں، وہ سب کے سامنے ہے، اور جو شخص بھی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیں وہ حضرت زہرا کو مستثنیٰ قرار دیں، وہ حضرت زہرا کو نکال دیں، یہ ناممکن ہے۔ اسے حضرت زہرا کے اس مختصر دور پہ آ کر ایک تاریخی فیصلہ وہ سنانا پڑتا ہے کہ وہ کس طرف ہے، حضرت زہرا کی طرف ہے یا ان کے مخالفین کی طرف ہے۔ تو انہی قضایا کو آگے لے جاتے ہوئے کہ معلوم ہو جائیں کہ حضرت زہرا کے مخالفین کون تھے اور حضرت زہرا کی مخالفت کرنے والے کون تھے، یہ پروگرام آپ کے لیے ہم نے رکھا ہے کہ جس میں ہمارے پاس موجود ہیں علامہ حبیب عباسی صاحب، جو ولی عصر مؤسسہ ہیں ایران کے شہر قم میں، وہاں پہ اپنی فعالیت اور ایکٹیویٹی انجام دے رہے ہیں اور جو شبہات ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں، ان کا جوابات دے رہے ہیں۔ ہم چلتے ہیں ان کی طرف تاکہ ان کے جو بیان کرنے نظریات ہیں یا آراء ہیں یا جو بیان کرنا چاہتے ہیں ان سب سے ہم مستفید ہو جائیں۔ پہلے ہم چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز و گرامی، همه عزیزان اردو زبان در هر جای اردو طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، برنامه‌ای که محضر شما هستیم اور انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں ہوں گے، و مورد رضایت حضرت ولی عصر اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام امام زمانہ کی خوشنودی کا خیلی سبب بنے۔ ممنون، سلامت باشیں۔ ہم ابھی ایک سوال رکھتے ہیں استاد کی خدمت میں، اور پھر استاد کے جو اس سوال کے اوپر جو ان کے جواب ہیں، یعنی جو ان کے جو آرائز ہیں، وہ انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے بھائی آپ کے لیے ترجمہ بھی کر رہے ہیں، تو امید ہے آپ استفادہ کریں گے۔ استاد میں یہ سوال داریم، سوالمون اینه که چرا باید شهادت حضرت زهرا را ذکر نمود؟ چرا این قضیه را الان ما حضرت زہرا کی شہادت کو کیوں بیان کیا جائے؟ بیان کنیم؟ چرا شهادتش را بین مردم دیگه بگیم؟ احتیاجش چیه؟ از این بعد دیگه عرایض خودتون هم دیگه شروع کنید تا مردم استفاده کنن. ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین.
ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب سوال خوبی رو بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے علت بیان کہ حضرت زہرا کی شہادت بیان کرنے کا سبب کیا ہے. برای حضرت زهرا سلام الله علیها چیست؟ روایتی از نبی مکرم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل ہوئی ہے وجود داره که حضرت زهرا سلام الله علیها رو پاره تن معرفی کہ کرده رسول اللہ نے حضرت زہرا کو اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنے وجود کا حصہ جو ہے وہ بیان کیا ہے. و این نکته درش تصریح شده و وجود داره که اور اس میں ایک نقطے کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کسی نے حضرت زہرا کو اذیت کی، ان کو غضبناک کیا، اس نے مجھے اذیت دی. و اگر کسی حضرت زهرا سلام الله علیها اور اگر کسی نے حضرت زہرا کو خوشحال اور خوشنود کیا، اس نے مجھے خوشحال اور خوشنود کیا. لذا این مسئله لہٰذا اس مسئلے سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا گره خورده به دین ما. ہمارے دین سے کس قدر مربوط ہیں. اینطور نیست که ایسا نہیں ہے کہ تاریخی یہ باشه ایک تاریخ ہو 1400 سال جو 1400 سال پہلے کی تاریخ ہو اور گزر چکی اور تمام ہو چکی. جزئی از شخصیت پیامبر حضرت زہرا کی شخصیت جو ہے وہ رسول اللہ کی شخصیت کا ایک جز ہے، ان کا حصہ ہے. لہٰذا ہمارے لیے مہم ہونا چاہیے کہ وہ ایام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد آئے کہ ان 95 روز میں کہ جب جناب زہرا قید حیات میں تھیں، کون سے ایسے واقعات ہوئے، کون سے ایسی چیزیں ہوئیں کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور کون ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے حضرت زہرا کو اذیت دی، اور کون سے ایسے افراد تھے جو ان کی خوشنودی کا سبب بنے. اور بحث میں وارد ہونے کے لیے ایک روایت ہے جو ہم صحیح بخاری سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں کتاب صحیح بخاری دار ابن کثیر کی چاپ ہے. ملاحظہ فرمائیں ایک جلد میں ہی یہ کتاب ہے. 519 نمبر صفحہ فضائل اصحاب النبی کا باب. اینجا اینطور مطرح میکنه روایت میاره که ان رسول الله صلی الله علیه و وسلم قال که رسول گرامی اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فمن اغضبها اغضبنی، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پاره تن میرے جسم کا، میرے وجود کا حصہ ہیں، وجود من اصل وجود من میرے هست. اصل وجود کا حصہ ہیں. هر کس که پس جس نے بھی حضرت زہرا کو غضبناک کیا، من رو اس نے مجھے غضبناک کیا. خب اگر قرار بود که هیچ اتفاقی اگر ایسا نیفته طے ہوتا کہ کوئی بھی واقعہ رونما نہ ہو چرا پیامبر اور ان کو کوئی اذیت نہیں کرے گا، تو کیوں نبی نے یہ بیان فرمایا؟ یک بار هم بیان نکردن، ایک دفعہ فقط بیان نہیں کیا بلکہ چند بار اس کو رسول اللہ نے بیان کیا ہے. مثلا باز در صفحه مثلا 124 اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائیں فاطمه وقال النبی فاطمه سیدۃ نساء اهل الجنه. در این باب این روایت رو آوردن اس باب میں اس روایت کو بیان کیا ہے که ان رسول الله قال فاطمه بضعة منی فمن اغضبها اغضبنی، که حضرت زهرا سلام الله حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پاره تن میرے من است، وجود کا حصہ ہیں. پاره وجود من است. پس هر کس او پس جس را نے بھی به حضرت غضب زہرا کو غضبناک کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا. خب این روایت در اب یہ روایت جو ہے صحیح ترین کتاب جو ہے حدیثی اہل سنت اہل سنت کی، کتاب اس میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے. خب نشون میده که بس اس سے یہ چیز باز واضح ہوتی ہے کہ کس قدر یہ روایت مہم ہے اور کیسا اس کا مقام ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا جو اس میں بیان ہوا ہے، اور حضرت زہرا کا جو مقام ہے رسول اللہ کے ہاں وہ اس روایت میں بیان ہوا ہے. دیگری در با همین مضمون ایک اور روایت جو ہے اسی مضمون کے ساتھ صحیح مسلم صحیح مسلم میں وہ حدیث وارد ہوئی ہے. طیبه دارالطیبہ کی چاپ ہے، عربستان سعودی عرب ریاض کی یہ چاپ ہے. ملاحظه می‌فرمایید ملاحظہ فرمائیں صفحه 1145
کتاب و فضائل الصحابه کتاب فضائل صحابہ میں باب و فضائل فاطمه بنت النبی باب ہے علیہ فضائل الصلاۃ فاطمہ بنت نبی والسلام. صلی اللہ علیہ اینجا وسلم. میفرماد که یک یہاں پر قال روایت رسول بیان کرتے ہیں الله انما فاطمه بضعة منی یؤذینی ما آذاها. حضرت زهرا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میرے وجود کا حصہ ہیں. من را اذیت میکند هر چیزی که جو چیز زہرا کو اذیت پہنچاتی ہے وہ مجھ نبی کو اذیت پہنچاتی ہے. اذیت کنم. خب خوب یہاں این پر روایت و اون روایت اس روایت اور صحیح بخاری والی روایت کو اصلی ترین منابع جو اصلی منابع ہیں اہل سنت کے نشان دهنده یہ چیه؟ چیز بیان کرتے ہیں کہ مانند این فراوان داریم در منابع اہل سنت منابع میں اس طرح کی روایات جو ہے وہ بہت زیادہ انشاءاللہ اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے. باید برای ما همون گونه ہمارے که لیے جو ہے وہ اذیت شدن پیامبر مهم جس طرح است. رسول اللہ کا اذیت ہونا ان کو اذیت دینا مهم ہے. می‌فرماید تبت یدا ابی لهب و تب بریده با دو دست یعنی ابو جو لهب. جناب لہب کو تحدید کی گئی قرآن نے اس کو بیان کیا برای اینکه مسئله کیونکہ ایذای یہاں پہ پیامبر مسئلہ کیا تھا کہ مسئله نبیوں کی مهمی اذیت است. پہنچائی گئی تھی. ابو لهب حضرت ابو رسول لہب نے جو ہے وہ اذیت رسول اللہ کو می‌کرد. اذیت کی تھی خدا بر علیه تو او خدا صحبت نے جو ہے کرد. یہاں پر ابو لہب کے خلاف پوری یا ملاحظه صورت نازل کر دی. بفرمایید در آیه 57 سوره مبارکه احزاب 57 نمبر سورہ احزاب میں می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخرة و اعد لهم عذابا مهینا. که ان الذين یؤذون کسانی که اذیت جن لوگوں نے خداوند متعال اور پیغمبر کو اذیت کی خداوند متعال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے بہت زیادہ دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وہ عذاب جو بہت زیادہ ذلیل کنندے ایک عذاب جو ہے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. تو اس بنا پر خداوند متعال نے کہ جو بہت حساسیت کا مظاہرہ کیا خداوند متعال نے کہ جو نبی کو اذیت کا سبب بنے اور رسول اللہ نے جناب زہرا کو جو اذیت پہنچائی اس اذیت کو اپنے لیے اذیت قرار دیا ہے. یعنی وہ ہر وہ حکم جو نبی کو اذیت پہنچائے اس کے اوپر جو حکم لگے گا وہی حکم حضرت زہرا کو اذیت پہنچانے والے پر لگے گا. یعنی حضرت زہرا کو جو اذیت پہنچاتے ہیں وہ اللہ کی لعنت کا جو ہے وہ مستحق قرار پائے گا جو حضرت زہرا کو اذیت دے گا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو بہت زیادہ ان آیات سے سمجھا جا سکتا ہے. بس اس بنا پر لازم ہے کہ ہم دیکھیں کہاں پر جناب زہرا کو اذیت کی, کن لوگوں نے حضرت زہرا کو اذیت کی. اور یہ جو موضوع ہے یہ ہمارا جو ہے وہ فاطمیہ کا سب سے اصل موضوع ہے اور حضرت زہرا کی شہادت کا اصل موضوع یہی ہے کہ وہ کون سے ایسے افراد تھے جنہوں نے اذیت پہنچائی اور کون سی اذیت تھی جو حضرت زہرا کو پہنچائی. حضرت زہرا کے گھر پر حملہ کیا اور اس اذیت سے بڑھ کر کیا اذیت ہو سکتی ہے کہ حضرت زہرا جو ہیں وہ اس سبب اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو گئے اور شہید ہو گئے. اگر ہم چاہیں کہ اس کی تحقیق کریں تو ہم جاتے ہیں صحیح بخاری کی جانب. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم بخاری اور مسلم سے استفادہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ دو کتابیں اہل سنت کے لیے بہت زیادہ قابل اعتماد ہیں, مگر نہ شیعہ کتابوں میں فراوان جو ہے وہ اس حوالے سے چیزیں بیان ہوئی ہیں. صحیح بخاری میں ملاحظہ کریں جو ایک جلدی ہے دار ابن کثیر کی چاپ ہے, ملاحظہ فرمائیں 762 صفحہ نمبر پہ کتاب فرض الخمس میں حدیث 1393 1393 حدیث نمبر. بله روایتی اینجا آمده که ابوبکر و حضرت زهرا سلام الله علیها یہاں پہ روایت ہوئی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا خدا میفرمود که ما ارثی به جا ابو بکر کہتا ہے کہ ہم انبیاء کا کوئی ارث نہیں ہوتا, هر چیزی که ما به جا میگیریم جو چیز بھی ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہے و برای خدا هست اور خدا کے لیے. بعد اینجا بر اساس این حرف که حالا اب اس بات کی بنا پر
نسبت به فدک، نسبت به حضرت زہرا نے جو خمس فدق کا خیبر مطالبہ کیا، خیبر کے خمس کا مطالبہ کیا، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں، اور اس کا منفی جواب جو ہے ان کو دیا گیا، فغضبت فاطمہ تو اس سے بنت حضرت رسول زہرا جو اللہ ہیں وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت زہرا غضبناک ہو گئیں، دختر پیامبر غضبناک شدن بر ابوبکر، ابو بکر کے اوپر غضبناک ہو گئیں، ابوبکر با ابوبکر بر اور سر ابو بکر سے جو ہے وہ ترک کلام کر دیا، فلم تزل مهاجرته حتی توفیت و دیگه این قهر اور تمام یہ جو نشد. ناراضگی چون تھی بعضی یہ ہمیشہ کے لیے رہی، چون بعضی ممکنه فکر بکنن جو که بعض جو ہیں وہ یا ممکن بگن ہے یہ که سوچیں خب قهر ٹھیک ہے بودن جی، یه 2 روز، ناراض 10 ہو روز، گئی تھی 2 دن 20 10 روز، دن بعد 20 تمام دن، اس کے شد، بعد آشتی ختم ہو گیا، کردن. آپس میں تصریح صلح ہو صحیح گئی، بخاری لیکن صحیح این بخاری کی است جو وضاحت که ہے این قهر، کہ یہ جو این ناراضگی تھی، ناراحتی یہ جو و غضبناکی تھی، جدایی و فاصله اور یہ افتادن جو فاصلہ اختیار ادامه کیا پیدا گیا، کرد یہ اس تا قدر حضرت آگے زهرا تسلسل اس سلام نے الله رکھا علیها از دنیا کہ حضرت رفتن. زہرا اس دنیا سے رخصت خب ہو گئیں اور یہ این ناراضگی قائم روایت خیلی رہی، روایت روشنی هست. اور بہت زیادہ واضح چرا روایت ہے حضرت زهرا کہ باید کیوں حضرت قهر زہرا بکنن سلام اللہ علیہ جو ہیں و وہ دیگه ناراض سخن ہوئیں، نگویند تا زمانی که اور از دنیا جب تک وہ زندہ رہیں کیوں ابو برن. بکر سے بات نہیں کی؟ خب این مطلب یک یہ جای صحیح بخاری آمده، یہ ایک صحیح بخاری میں خیر ایک مقام پہ جای نہیں آیا، دیگر هم آمده. بلکہ بہت ساری در جگہوں پہ آیا ہے۔ کجا؟ در کتاب المغازی کتاب المغازی میں آپ ملاحظہ کریں، باب غزوه خیبر باب و غزوہ خیبر میں صفحه 1040 1040 صفحہ نمبر بله حدیث 42 41 42 میگه چی اینجا؟ 41 میگه وقتی حدیث که نمبر، ابوبکر ابا کرد از این که اون حضرت مالی ابو که بکر حضرت نے زهرا سلام الله علیها دینے سے منع کر دیا جو حضرت زہرا نے جو ان کا حق تھا انہوں نے مطالبہ کیا، چه اتفاقی تو اس افتاد؟ کے بعد کیا ہوا؟ فوجدت فاطمه علی ابی بکر فی ذلک حضرت زهرا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو ہیں غضب کردن وجدت وجدت یعنی غضبت ای غضبت، حضرت زہرا جو ہیں وہ غضبناک ہو گئیں شدن فحجرته قهر کردن با اور اون ناراض ہو گئیں، خفا ہو گئیں، فلم تکلمه اونجا گفت فلم تزل مهاجرته یعنی قهر ادامه پیدا کرد. اینجا نتیجه قهر که لیکن یہاں پر جو اس ناراضگی کا نتیجہ ہے کلام نگفتن وہ یہ ہے کہ بیان شده فلم ترک کلام کر دیا، حتی توفی یہاں تک کہ وفات پا گئیں، بالکل ابو بکر سے جو ہے وہ انہوں نے کوئی بات نہ کی اپنے آخری حیات تک۔ خب این روایت هم کاملا یہ روایت بھی جو ہے روشن کاملا بیان واضح اور می‌کنه روشن ہے، یہ جو که بیان کر رہی ہے کہ اختلافی به حضرت وجود آمده اختلاف بین ایک حضرت زهرا وجود میں و آیا ابوبکر حضرت زہرا اور ابو بکر کے درمیان، که نتیجه کہ اون جس کا همون نتیجہ یہ روایت کیا ہے، پیامبر هست جو که جس کا فاطمه نتیجہ بعض وہی ہے کہ جو پیغمبر نے فرمایا فاطمہ یؤذینی بذات ما منی یؤذینی ما آذاها، جس که نے فاطمہ کو دقیقاً اذیت همون پہنچائی اس نے مطلب مجھے اذیت پہنچائی، در اینجا آمده. خب این اور یہ خیلی مطلب مسئله یہاں رو پر بیان ہوا ہے، روشن میکنه. اور یہ مسئلے کو نہایت واضح روشن کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان تحقیق کرے اور مسلمان جو جاننا چاہتا ہو کہ کیا واقعات وہ رونما ہوئے تھے تو وہ جائے 1400 سال پہلے کی تاریخ کو ملاحظہ کرے، روایات اہل سنت کی روایات کو دیکھے، منابع تاریخی رو ببینه تاریخی منابع کو دیکھے که چرا حضرت کہ زهرا کیوں حضرت زہرا ناراحت شد، ناراض ہوئیں، چگونه ناراحت شد کیسے ناراض ہوئیں، و این ناراحتی تا اور یہ آخر ناراضگی جو عمر ہے چرا ادامه پیدا کیوں کرد اس کا تسلسل رہا ان کی آخری و زندگی افراد تک، که مقابل حضرت زهرا بودن اور وہ افراد جو چگونه زہرا کے مورد مقابل تھے وہ کیسے تھے اور کیسے انہوں نے ان کو ناراض کیا پیامبر قرار گرفتن اور وہ پیغمبر کی ناراضگی کا سبب بنے۔ حضرت زهرا سلام الله علیها در خدمتتون هستم. جی ماشاءاللہ بہت زبردست، الحمدللہ آپ ان سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ جو کتابیں دکھائی، جو حدیثیں دکھائی، وہ کہ کسی شیعہ کتاب سے نہیں تھی اور نہ ہی کسی شیعہ عالم کا قول تھا۔ اگر کسی شیعہ کتاب سے وہ حدیثیں ہوتی، روایتیں ہوتی یا اقوال ہوتے تو ہمارے جو بھائی ہیں اہل سنت بھائی وہ کہہ دیتے شیعوں کی اپنی کتابیں ہیں، جانے تھے، یہ جانے ان کے کام، جانے ان کی کتابیں، جانے ہمیں کیا۔ لیکن جب کتابیں اہل سنت کی کتابیں ہوں اور وہ بھی ٹاپ آف دی لسٹ جو بکس ہیں ان کے ہاں، اور وہ بھی اصح الکتب جو اہل سنت کے ہاں ہیں، اس سے جب ہم یہ پیش کریں کہ دیکھیں حضرت زہرا ناراض گئی ہیں اور حضرت زہرا فلاں فلاں یا کچھ لوگوں سے وہ انہوں نے ترک کلام کیا تھا، ناراض ہو گئی اور آخر دم تک انہوں نے وہاں پہ جو ہے بات نہیں کی ان سے، اس دنیا سے وہ ناراض گئی۔ اور پھر اسی کتاب سے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے جس نے حضرت زہرا کو اذیت کی اس نے مجھے اذیت کی۔ استاد نے وہ سارے روایات جو ہے نا آپ کی خدمت میں بتا دی۔ اب اس سے نتیجہ 2 + 2 = 4 کی طرح اتنا آسان ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے بہت سارے اہل سنت لوگ جو شیعہ ہوئے ہیں وہ اس ایک کتاب بھی نہیں، وہی صحیح بخاری کو 2-3 احادیث جو موجود ہیں حضرت زہرا کے حوالے سے وہی اٹھا کر انہوں نے نتیجہ لیا، اور نتیجہ لینا بہت آسان ہے۔
اب یہاں پہ کوئی جو ہے وہ ادھر ادھر سے تعویلات شروع کریں تو وہ اس کا اپنا کام ہے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک سوال آیا ہے اور وہ سوال محمد اشفاق صاحب کا ہے کراچی سے۔ محمد اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ پوچھنا تھا کہ اہل سنت کی کتابوں میں وہ احادیث جو حضرت ابوبکر اور عمر کے فضائل سے متعلق ہے ان کا کیا بنے گا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے ہم مان لیں کہ حضرت زہرا ناراض گئی ہیں ان لوگوں سے، حالانکہ ان لوگوں کے تو یہ فضائل ہیں اہل سنت کی کتابوں میں، پر رسول اللہ نے فلاں فلاں یہ کہا ہے، احادیث سے موجود ہیں۔ تو یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ فضائل موجود ہیں، اگر اتنے ہی وہ فضیلت والے لوگ ہوتے تو پھر حضرت زہرا کیوں ناراض ہوتی؟ تو ہم استاد سے پوچھتے ہیں اور ان احادیث کے بارے میں جو اہل سنت کے ہاں موجود ہیں۔ یہی سوال جو اشفاق بھائی نے پوچھا ہے، یہ سوال ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ اس سے یہ سوال پرسیدن آقای اشفاق از شهر کراچی میگن که در کتاب‌های اهل سنت، در کتاب‌های اهل سنت فضائل و مناقبی که درباره ابوبکر و عمر اومدند، درباره اون احادیث شماها چی میگی؟ موقفتون چیه؟ اون احادیث صحیحن، صحیح نیستن، چرا صحیح نیستن؟ اینا به ما بگید. بله، نکته‌ای که درباره فضائل اومده البته جو فضائل کے حوالے سے ان چیزوں میں بیان ہوئی ہیں، ہمارے آج کے موضوع سے یہ ہٹ کے ایک سوال ہے، لیکن میں خلاصتاً اس کو بیان کرتا ہوں۔ اہل سنت کی کتابوں میں جو فضائل نقل ہوئے ہیں، خود اہل سنت نے ان کے اوپر اعتراض وارد کیا ہے کہ وہ صحیح فضائل نہیں ہیں، ان کی اسناد میں مشکل ہے، کہ خود انہوں نے آ کے بیان کیا کہ ان کی اسناد جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ ہمارا مبنا جو ہے وہ فرق کرتا ہے، کیونکہ اگر ہمیں ہمارے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کتابوں سے آ کر ثابت کریں گے۔ اگر کسی آئے ابو ہریرہ جیسے کہ ہمارے لیے یہ بندہ قابل اعتماد نہیں ہے، لیکن اہل سنت سے بندے کی روایت پہ اعتماد کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ بندہ صحیح ہے۔ ہم کیوں جو ہے وہ ابو ہریرہ کی روایات کو یقین نہیں کرتے؟ کیونکہ جب دوسرے خلیفہ نے کہا کہ روایات کو کہاں سے لاتے ہو، عائشہ نے کہا روایات کو کہاں سے لاتے ہو، خود ابتدائی اسلام کی شخصیات ابو ہریرہ کی روایت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو ابھی اگر چاہتے ہیں کہ ان کے لیے فضیلت ثابت کریں تو ہمارے منابع سے لے کر آئیں، یا ایسے افراد ہوں ان کے سلسلہ سند میں کہ اس کے حوالے سے کوئی سندی مشکل نہ ہو۔ اب ہم اس وقت تاریخ کی تحقیق کر رہے ہیں، ممکن ہے ایسے افراد ہوں کہ جنہوں نے ان کے لیے فضائل بیان کیے ہوں، تو ہم ان کی کیا ہے مکمل ایک تحقیق کریں گے۔ حضرت زہرا کی شہادت کے حوالے سے ان کے عمل کو دیکھا جائے گا۔ نبی کی بیٹی جیسے فدق جو ہے ان کے اختیار میں تھا، پیغمبر نے ان کو بخش دیا تھا، اور حضرت زہرا کے جو ہیں وہ کارکنان وہاں پہ کام کرتے تھے اور ان کے زہرا کے ہاتھ میں تھا۔ جب یہ خلیفہ آتا ہے تو ان کو وہاں سے اخراج کر دیا جاتا ہے اور وہاں پر آ کر تصرف کرتا ہے۔ جب ہزارہ طلب کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ شاہد لے کر آؤ، گواہ لے کر آؤ۔ یہ تاریخ اسلام ہے۔ یہاں پر جس کے کام میں جس کے ہاتھ پہ ایک چیز ہو، آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جب آپ گواہ لے کر آؤ۔ جو بندہ گھر میں اس کو کہا جائے کہ تم گواہ لے کے آؤ، یہ تمہارا گھر ہے۔ اور سامنے سے ایک روایت جو ہے وہ اس نے بیان کی، لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ تو یہ جو روایت ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، اس سے پہلے جو ہے اس روایت کو کسی نے نقل نہیں کیا۔ اور دوسرا جو ہے مخالف قرآن روایت ہے، وہ آیات جو حضرت سلیمان و داؤد کے حوالے سے ہیں، قرآن کی آیات ہیں، اور دیگر انبیاء کی جن کی وراثت جو ہے وہ تقسیم ہوتی تھی، ان کو کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ کیسے جو ہے وہ باقی انبیاء کے وارث ہوں لیکن آخری نبی کے جو ہے وہ وارث نہ ہوں؟ کہا کہ ہم انبیاء کا گروہ جو ہے وہ اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔
و یا اهل سنت یک روایتی رو مخالف آیه قرآن حاضر میشن از خلیفه اول اہل سنت کیسے جو ہیں وہ ایک آیت کو ابو بکر سے، ایک حدیث کو ابو بکر سے لیں اور جو خلاف قرآن ہو اس کو قبول کر لیں. درست. ما نمیایم به تاریخ شیعه ہم نہیں آتے کہ اہل تشیع کے ہاں جو تاریخی روایات ہیں اس سے استناد کرتے ہیں، اسے دلیل بناتے ہیں، نه میریم از منابع بلکہ ہم اہل سنت کی کتابوں میں جاتے ہیں. از منابع ما اسی طرح وہ آئیں اور ہماری منابع سے، ہماری کتابوں سے صحیح چیزیں جو ہیں وہ آ کر بیان کریں. بلکہ اگر ایک مسیح آ جائے اور ہم سے کہے آپ کیوں آپ قبول نہیں کرتے حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہے جبکہ ہماری کتاب میں آیا، ہم کہتے ہیں آپ کی کتابیں تو ہمیں قبول ہی نہیں ہیں. تمہیں چاہیے کہ آپ ہماری قرآن سے ثابت کرو کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے. یہ مناظرے کا اور گفتگو کا ایک روش اور طریقہ ہے. خیلی عالی. جی ہم شکر گزار ہیں استاد کے، استاد نے بہت ہی اچھے انداز میں ہمیں یہ جواب دیا اور ہمارا یہ پروگرام جاری ہے. یہ جو سوال اشفاق بھائی نے پوچھا تھا استاد نے بہت اچھے انداز سے اور ایک زبردست جواب دیا. اس کا دیکھیں ایک جواب میں اپنے ایک ناقص علم سے آپ کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں. یہ کہ اہل سنت نے خود اعتراف کیا ہے کہ ان کے لوگوں نے خلیفہ اول دوم یا سوم کے فضائل خود جو ہے وہ گھڑے ہیں، خود بیان کیے ہیں. یہ کوئی ایک دو علماء نہیں، بہت سارے اہل سنت علماء ہیں جنہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہمارے سنی راویوں نے شیعوں کے ضد میں آ کر اور مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے ضد میں آ کر، اہل بیت کے ضد میں آ کر انہوں نے وہ احادیث گھڑی ہیں، انہوں نے روایات گھڑی ہیں، انہوں نے ان کے فضائل پر مبنی روایاتوں کی جو فیکٹری ہے نا وہ لگائی تھی. اور اہل سنت کے بہت بڑے بڑے جو علماء ہیں، کم نام نہیں، مثلا ان میں سے ایک نام ذہبی کا ہے. ان کا اس طرح کے جو ذہبی سطح کے جو لوگ ہیں وہ اقرار کر چکے ہیں کہ شیعوں کے مقابلے میں سنی راویوں نے، خارجی راویوں نے، ناسبی راویوں نے، انہوں نے ضد میں آ کر شیعوں سے جو ہے وہ آپ سمجھے جو آگ ان کو لگی تھی اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے، اہل بیت کی مخالفت کرنے کے لیے انہوں نے ان لوگوں کے فضائل میں اور مناقب میں احادیث وضع کی ہیں، احادیث گھڑی ہیں. اور اس کے اوپر خود آپ جائیں جو اہل سنت موضوعات ان کے ہاں موجود ہیں، جو کتابیں جو گھڑی ہوئی احادیث ہیں ان کے وہاں جائیں آپ دیکھیں، جو یہ خود مانتے ہیں کہ یہ موضوع احادیث ہے، یہ منگھڑت احادیث ہے، تو وہ بہت ساری جو ہے وہ آپ دیکھ لیں گے. ہم پھر استاد کی طرف جاتے ہیں. استاد جو بیان کرنا چاہیں انشاءاللہ وہ آپ کو بیان کریں گے. استاد یہ سوال دیگری که اومده اینه که حضرت شما از یه طرف میگی وحدت دم میزنی، بعد از طرف دوم میای حضرت زرهمن این سوال رو اول به اردو بگم تا مردم. خب یہ سوال جو دوسرا آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف سے وحدت کی باتیں کر رہے ہیں کہ اتحاد ہونا چاہیے، وحدت ہونی چاہیے شیعہ سنی کے درمیان میں، دوسری طرف سے آپ آ کر حضرت زہرا کی شہادت کو مناتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ فلاں فلاں نے یا ان لوگوں نے حضرت زہرا کو شہید کیا، تو آپ کی یہ بات جو ہے یہ وحدت کے ساتھ سازگار نہیں ہے. اور سوالشون استاد اینه که شما از یه طرف میگی وحدت، آره، بعد طرف دوم میای شهادت حضرت زهرا را دیگه بیان میکنی، میگی این سازگار با وحدت نیست، چرا دیگه بیان میکنید؟ بله ببینید ملاحظہ فرمائیں جناب، دیکھیں مد نظر هست، وحدت جو مد نظر ہے زندگی اجتماعی، وہ اجتماعی زندگی کو لے کر مد نظر ہے. دشمن کے مقابلے میں دشمن به غزه حمله کرده، دشمن نے غزہ پہ حملہ کیا، اہل سنت ہیں، بسیارشون اہل سنت، بہت زیادہ ان میں اہل سنت ہیں، ولی ما وظیفمون دفاع، لیکن ہمارا جو وظیفہ کیا ان کا دفاع کرنا، یہ یعنی وحدت. وحدت به معنای این نیست وحدت اس معنی میں نہیں ہے کہ ہم اہل سنت سے کہیں کہ اگر قرار است وحدت داشته باشیم شما شیعه بشید، کہ آپ شیعہ ہو جائیں، اگر قرار است وحدت داشته باشیم ما سنی، کہ وحدت کا تقاضا ہے کہ ہم سنی ہو جائیں. ہم ہمارا اپنا عقیدہ ہے، اہل سنت کا اپنا عقیدہ ہے، و باید اعتقادات خودمون رو اور حتماً اپنے جو اعتقادات ہیں ان کو درست اور منطقی انداز سے بغیر کسی دعوت جھگڑے کے بیان کریں. ما اگر معتقدیم حضرت زهرا، ہم حضرت زہرا کی شہادت کا اعتقاد رکھتے ہیں، ان کے اوپر ہمارے پاس دلائل تاریخی ہیں، دلائل حدیثی ہیں، آیا اہل سنت جو ہیں وہ وحدت کے لیے ہم سے توقع کرتے ہیں کہ تاریخ اسلام سے ہاتھ اٹھا لیں، چھپا دیں اس کو، ان الذين يكتمون ما انزل الله بشیم، بگیم آقا ما کتمان میکنیم کہ ہم چھپاتے ہیں کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا. آیا این معقوله؟ کیا یہ معقول ہے
مسائل دینی کہ مسائل دینی اور حقائق تاریخی کہ منکر ہو جائیں اور وحدت کی وجہ سے منکر ہو جائیں اور بالکل بیان نہ کریں، حرف شہادت جو ہے اس کے حوالے سے کوئی بات نہ کریں، کتابوں کو آگ لگا دیں، کتاب خانوں کو آگ لگا دیں۔ اب یہ مطلب جو ہے وہ صحیح بخاری میں آیا ہے۔ اب اس وحدت کی خاطر جو ہیں وہ اہل سنت جو ہیں وہ بخاری کو سائڈ پہ لگا دیں، آگ لگا دیں۔ اب اس میں لکھا ہوا کہ حضرت زہرا غضبناک ہوئی تھی، کیونکہ وحدت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو کتابوں کو آگ لگا دی جائے، ایسا آیا ایسا معقول ہے۔ لہٰذا اس مسئلے وحدت میں جو چیز مہم ہے، جب ہم بات کرتے ہیں آپس میں جو زندگی گزار رہے ہیں اجتماعی طور پہ، بڑے آرام سے بیان کریں کہ جو ہمارے درمیان جھگڑے کا سبب نہ بنے، اور حقائق بیان کریں، اور اگر کسی کے پاس جواب ہے ہماری بات کا، وہ آئے اپنی جواب کو آ کر بیان کریں، ہم سنیں گے۔ ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم سب سے پہلے حقائق کو سمجھیں، پھر اس کی اتباع کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر اس نتیجے پہنچے کہ زہرا کی شہادت نہیں ہوئی تھی تو اس پہ اعتقاد رکھنا چاہیے، اگر ہوئی ہے تو اس پہ اعتقاد رکھنا چاہیے، اگر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے تو کم سے کم جو ہے اہل سنت اس طرف توجہ کریں کہ شیعہ جو ہے جب زہرا کی شہادت کا اعتقاد رکھتا ہے، ایسے خیالی نہیں ہے، ایسی اپنی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ روایات ہیں، یہ تاریخ ہے، بلکہ اس کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ اپنی عزاداری کرے، کیونکہ وہ اس چیز کا اعتقاد رکھتا ہے۔ صحیح اہل سنت کے بھی جو ہے وہ مراسم اس طریقے سے تراویح، بخاری کا ختم، ہم شیعہ جو ہے وہ تراویح کو بدعت سمجھتے ہیں، لیکن ہم خود کو اجازت نہیں دیتے کہ ہم جائیں ان کی تراویح کو جا کر بگاڑ کے رکھ دیں، ان کو حملہ کر دیں کہ بھئی آپ یوں کو یہ کام کر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی ایک دلیل کے ساتھ نماز تراویح پڑھ رہی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہارا اپنا مذہب ہے، ہم نہیں آئیں گے تم سے آ کے جنگ و جدال کریں۔ تو آپ بھی اسی طرح جب ہم عزاداری کرتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے پاس سند ہے، مدرک ہے، منبع ہے، کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس اس کے مدارک اور منابع موجود ہیں جو ہم زہرا کی شہادت مناتے ہیں۔ تو یہاں پر مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ ہم ایک ایسا مذہب ہیں کہ ہمارے پاس بات کرنے کے لیے جو بھی چیزیں ہیں ان کے پیچھے منابع اور اسناد ہیں، تو ان دونوں میں آپس میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس بات کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے اعتقادات سے ہاتھ اٹھا لیں، جیسا کہ ہم آپ سے بھی توقع نہیں رکھتے کہ اپنے اعتقادات سے آپ ہاتھ اٹھا لیں اور کنارہ کشی اختیار کر لیں، بلکہ آپ کیا ہے آ کے شیعہ ہو جائیں، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ آپ اہل سنت باقی رہیں، یہود اور اسرائیل کے مقابلے میں جنگ کر رہے ہیں، ہمارا یہی وظیفہ ہے، اس لیے آپ کو بھی توقع نہیں ہونی چاہیے کہ وحدت کی وجہ سے ہم اپنے جو اعتقادات ہیں اس سے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ جی بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے جواب دیا، اور یہ کہ جو انہوں نے بیان کیا استاد نے، میں ان کو ہی ایک اپنے کلمات میں آپ کے سامنے مختصراً بیان کرتا ہوں۔ وہی کہ وحدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیعہ اپنے عقائد اور اپنے نظریات وہ چھوڑ کر سنی ہو جائیں، یا سنی اپنے عقائد و نظریات چھوڑ کر شیعہ ہو جائیں۔ اگر ایسے کوئی وحدت سے یہ سمجھ رہا ہے تو وہ اپنے اس نظریے پہ فاتحہ پڑھ لیں اور اپنے آپ پہ فاتحہ پڑھ لیں، چونکہ پھر تو وحدت کی بات ہی نہیں ہوئی، پھر تو آپ باقاعدہ جو ہے ایک فریق کو چینج کر کے ایک دوسرے فریق بنا رہے ہیں، دوسرے فریق میں جو ہے وہ ضم کر رہے ہیں، اور یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے، اور یہ ناممکن ہے۔ جو بھی یہ سمجھے کہ وحدت کا مطلب یہ ہے کہ ایک فریق والے وہ اپنے عقائد چھوڑ کر، اپنے نظریات چھوڑ کر، اپنے رسومات چھوڑ کر، اپنے تعلیمات چھوڑ کر دوسرے فریق کے پاس آ جائیں اور ان کے نظریات اور رسومات اور عقائد و تعلیمات کو اپنائیں، تو یہ ناممکن ہے، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف خیالات ہیں، تو خیالات کی دنیا میں یہ اچھی باتیں ہیں، لیکن اسے واقعیت آپ نہیں دے سکتے۔ وحدت سے جو مطلب بیان کریں وہ یہی ہے کہ ہم جو دشمن ہے ہمارا، ہم اس کے سامنے جائیں اور اس کے سامنے ہم یکجا ہو جائیں، اور وہ دشمن جو اسلام کا دشمن ہے، جو ہم سب کا دشمن ہے، وہ ہمارے اختلافات سے فائدہ اٹھا کر
وہ اسلام کو نقصان نہ دیں، وہ مسلمانوں کو نقصان نہ دیں۔ ایک زبردست مثال جو ہے اس وقت جو آغا صاحب نے بھی بیان کی استاد نے، وہ وہی غزہ کی مثال ہے۔ اب غزہ میں دیکھیں اہل سنت ہیں، لیکن جو ان کی مدد کر رہے ہیں وہ شیعہ ہیں۔ یہ خود اہل سنت جو بڑے بڑے مفکرین ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اور جس کی بھی تھوڑی سی جو ہے وہ بصیرت ہو یا بصیرت نہ بھی ہو، وہ صرف اخبار پہ ہی اکتفا کرتے ہوں، نیوز چینل پہ اکتفا، تو اسی بھی پتہ چلے گا کہ شیعہ ہی مدد کر رہے ہیں غزہ کے مظلوموں کی۔ سنی اہل سنت ملک کو ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ بڑھ چڑھ کر مدد کر رہا ہو، بلکہ بارڈر ہونے کے باوجود بھی، ان کے بارڈر پہ رہنے کے باوجود بھی اہل سنت مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اس میں سارے اہل سنت کو قصوروار نہیں ٹھہراتے، ہم جو حکومتیں ہیں ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس مسئلے میں بالکل بھی پیچھے ہیں۔ لیکن دیکھیے شیعہ باقاعدہ ایسے کہ مذہب الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شیعہ گورنمنٹ جو ہیں، شیعہ حکومتیں جو ہیں یا شیعہ تنظیمیں ہیں، وہ بڑھ چڑھ کر آ کر وہ دفاع کر رہے ہیں، وہ ظالموں کے خلاف ہیں، چونکہ ہمیں اپنے اماموں نے یہی کہا ہے۔ بس وحدت کا جو مطلب ہے، جیسے کہ استاد نے بھی بتایا کہ جو تاریخی حقائق ہیں آپ ان کو چھپا نہیں سکتے، ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہم استاد کی طرف جاتے ہیں۔ استاد اگر جو عرائض ہیں ان کے حضرت زہرا کی شہادت کے حوالے سے، تو وہ اپنے عرائض کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں اور تاکہ آپ استفادہ کریں۔ استاد ما در خدمت شما هستیم۔ ہم یہاں پہ جو ہے وہ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں جو حضرت زہرا کے غضب کے حوالے سے ہے آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ آج صحیح مسلم سے ایک روایت، پہلے ہم نے صحیح بخاری کے 2 مقامات سے پڑھی، سند یقینی ہے۔ ایک روایت ہم نے صحیح مسلم سے پڑھی تھی آپ کی خدمت میں۔ اب دوسری روایت جو صحیح مسلم سے ملاحظہ فرمائیں، دارالطیبہ ریاض سعودی عرب کی چاپ، دوسری جلد 841 صفحہ نمبر، کتاب الجہاد والسیر، باب رسول اللہ کا قول کہ ہم انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ مفصل ایک روایت لے کر آئے ہیں، حضرت زہرا اور بکر کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کو بیان کرتا ہے۔ جب اس جگہ پر پہنچتا ہے، ابو بکر نے جب انکار کر دیا کہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ حضرت زہرا کو نہیں دے گا، اس کے بعد وہ لے کر آتا ہے کہ حضرت زہرا جو ہیں وہ ابو بکر سے ناراض ہو گئی اور اس سے بالکل کلام نہیں کیا جہاں تک کہ وفات پا گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور کوئی کلام ابو بکر سے نہیں کیا۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد 6 ماہ جو ہے وہ حضرت زہرا جو ہیں وہ زندہ رہیں اہل سنت کی نگاہ میں۔ شیعہ کے مطابق جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 ماہ جو ہیں وہ یعنی 95 روز زندہ رہیں۔ اس پوری مدت کے دوران ابو بکر سے کوئی بات نہیں کی، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ نہایت مہم ہے۔ اب میں تھوڑا سا واپس جاتا ہوں، وہ روایات کہ جو حضرت زہرا کے غضب کے اوپر، جو حضرت زہرا کے غضب کو نبی کا غضب سمجھتے ہیں۔ اس روایت کے جو دیگر متعدد اہل سنت منابع میں نقل ہوئی ہے اور وہ بخاری مسلم میں نہیں آئی۔ پہلی روایات میں غضب حضرت زہرا غضب پیغمبر کے مساوی تھا، اور رسول اللہ کا غضب جو ہے وہ غضب خدا جو ہم نے قرآن میں کی خدمت میں بیان کیا، اس سے انسان لعن کا مستحق بنتا ہے۔ لیکن اب ایسی روایت کی طرف چلتے ہیں کہ زہرا کا غضب جو ہے وہ خدا کا غضب وہاں پر جانا گیا ہے۔ ایک سند نہیں ہے بلکہ کئی سندیں اس کی بیان ہوئی ہیں اور کئی کتابوں میں یہ بیان ہوا ہے۔ ان میں سے ایک المستدرک علی الصحیحین حاکم نشاپوری کی کتاب، تیسری اس کی جلد ہے، دار معرفہ بیروت لبنان کی چاپ ہے۔ اگر جو ہے وہ آپ مہربانی کریں اسکرین پر دکھا سکیں، ملاحظہ فرمائیں۔
در جلد سوم تیسری جلد 154 154 صفحہ نمبر. روایت رو با سند نقل کرده روایت کو جو ہے سند کے ساتھ نقل کیا ہے. رسول اللہ از حضرت علی علیہ السلام آقا رسول امام علی اللہ علیہ السلام سے روایت ہے حضرت زهرا کہ فاطمه رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ سے لغضبک و یرضا لرضاک، لرضاک. یعنی خداوند متعال جو ہے وہ حضرت زہرا کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اور آپ کی رضایت اور خوشنودی سے جو ہے وہ اللہ راضی ہو جاتا ہے. یعنی مستقیم ڈائریکٹ جو ہے وہ حضرت زہرا کا غضب جو ہے وہ اللہ کا غضب قرار پایا ہے یہاں پر. ادامه میگه هازا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا، یعنی این حدیثی است که سندش معتبر هست اما اب یہ حدیث جو ہے وہ معتبر ہے لیکن بخاری مسلم نے اس کو نقل نہیں کیا. چند تا منبع دیگه اس روایت کے جو ہے وہ دیگر منابع بھی نقل ہوئے ہیں. جناب حیثمی جو ہیں مجمع الزوائد میں منبع الفوائد میں در جلد نهم 9 نمبر جلد دارالکتب العلمیہ بیروت کی چاپ و در صفحه 239 تصویر نداره. تصویر اتاق دوستان بدم. بله 239 صفحہ نمبر پر ملاحظہ فرمائیں. جلد نو ان الله یغضب جلد نمبر 9 و یرضا لرضاک، این هم اصطلاح یک روایت. یہ ایک روایت. در ادامه صفحه 240 میگه رواه 240 صفحہ نمبر پہ حسن. ببینید سند معتبر ہے، سند جو ہے وہ اس کی معتبر ہے. حیثمی حیثمی نے جو ہے وہ اس کی مجمع الزوائد میں سند کو معتبر. بفرمایید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. شاید مشکل چیز داره، اینترنت مشکل داره به خاطر همون تماس نشد. شما حرفایتون رو ادامه بدید. بله. باز سند دیگه آقای طبرانی جناب طبرانی جو ہے وہ ایک اور سند اس کی ملاحظہ فرمائیں. معجم الکبیر طبرانی جلد اول اس کی پہلی جلد مکتبہ ابن تیمیہ کی چاپ در صفحه 108 باز این روایت رو آورده که ایک صفحہ نمبر 108 رضی الله عنها ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، خدای متعال با غضب تو غضبناک کہ میشه اللہ تعالی و با رضایت آپ کی غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور آپ کی رضایت سے راضی ہو جاتا ہے. باز در چاپ‌های دیگر هم به همین شکل آمده. اور دیگر چاپ میں بھی اسی طرح سے بیان ہوا ہے. کتاب سبل الهدى و الرشاد اگلی کتاب سبل الہدیٰ والرشاد شامی هست. جناب صالح شامی کی کتاب اس کے 11ویں جلد صفحه 487 487 صفحہ نمبر. ان الله یغضب لغضبک، بالکل وہی روایت جو پہلے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ آپ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے خدا اور آپ کی رضایت سے راضی ہوتا ہے. و منبع دیگه کتاب الاحاد و المثانی اگلی کتاب الاحاد والمثانی در دار الرایہ جلد دار الرایہ کی چاپ 5 نمبر اس کی جلد 363 363 صفحہ نمبر اس روایت کو نقل کیا. ملاحظه می‌فرمایید خوب آپ نے ملاحظہ فرمایا این یہ جو روایت ہے منابع متعدد منابع اہل سنت میں یہ نقل ہوئی ہے. و در این روایت رضایت حضرت زهرا رضایت خدای متعال و غضب روایت غضب خداست. این تماس. ازشون است. السلام علیکم و رحمت الله. تماس دور شده بود، نمیدونم باز هم مشکلی داره. میخوایم که جی آپ دوباره ٹرائی کریں، جو کال کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تو ہم کال لیں گے اس کے. بله آقا ما در خدمت شما هستیم. بله ببینید بر اساس ملاحظہ فرمائیں اس روایت کی بنا پر دقیقاً جو حضرت زہرا کا جو غضب جو ہے وہ اللہ کا غضب شمار کیا گیا. السلام علیکم و رحمت اللہ. آپ کے پاس شاید کوئی نیٹ پرابلم ہے اور آپ اپنا نیٹ پرابلم چیک کریں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کال کر لیجیے گا. بله آپ. بله نکته ای که مهم هست این که این روایت با این همه منابع میره به کمک ان روایات کو اگر ان منابع میں دیکھیں تو یہ کس مدد کرتی ہیں. صحیح اور بخاری اور مسلم میں جو روایات نقل ہوئی ہیں ان کی مدد کرتی ہے یہ روایت کہ جہاں پر غضب اور رضایت جو ہے وہ زہرا کا غضب اور رضایت رسول اللہ کا غضب اور رضایت سمجھا گیا. اس بنا پر اگر ہم جو حضرت زہرا کی تاریخ کے حوالے سے حساس ہیں، ان کے واقعات کی وجہ سے حساس ہیں اور اس کی تحقیق کرتے ہیں کیونکہ
ان روایات کی بنا پر ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ کون ہے کہ جس نے حضرت زہرا کو اذیت کی، تاکہ ہم اس سے دوستی نہ رکھیں، ہم بھی اس سے راضی نہ رہیں، اور جو حضرت زہرا کو جس نے خوشنود کیا ہم بھی اس سے خوشنود رہیں اور اس سے دوستی رکھیں، ان سے ہم راضی رہیں، کیونکہ زہرا کی رضایت جو ہے وہ اللہ کی رضایت کا سبب ہے۔ جی بہت شکریہ، بہت ہی زبردست۔ وہ شاید نیٹ پرابلم کی وجہ سے، اگرچہ ہماری طرف سے کوئی نیٹ پرابلم نہیں ہے اور جو کال کر رہے ہیں ان کی طرف سے نیٹ پرابلم ہے، لیکن جنہوں نے سوالات پوچھے ہم ان کا بھی شکر گزار ہیں۔ بہت ہی اچھے انداز میں استاد نے بیان کیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کو کیوں بیان کیا جاتا ہے۔ وہ ظاہر ہماری اپنی بات تو نہیں ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں، خود رسول اللہ نے بیان کیا ہے، خود رسول اللہ نے کہا ہے کہ ان کی جو رضایت ہے وہ اللہ کی رضایت ہے۔ پھر ایک دوست کال کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب استفا مل جائے گا نہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ہم آپ کے سامنے وہ استاد سے جو عرائض بیان ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم اس کا ایک خلاصے سے آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں۔ وہ یہ کہ استاد نے جو بیان کیا وہ یہی ہے کہ حضرت زہرا کی شہادت جو ہے وہ جو بیان ہم کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے بیان کرتے ہیں چونکہ رسول اللہ نے بیان کیا، اور اس ضمن میں ہمیں وہ ان لوگوں کا چہرہ بھی جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو رسول کے مسند پہ بیٹھے لیکن وہ آل رسول کے دشمن نکلے، لیکن ان کے دل میں جو ہے وہ آل رسول کے لیے کوئی محبت نہیں تھی، اور اس کے واضح ثبوت جو ہے وہ یہی ہے کہ حضرت زہرا جاتی ہیں، حضرت زہرا مطالبہ کرتی ہیں، مگر حضرت زہرا کے اس مطالبے کو جھٹلایا جاتا ہے، رد کیا جاتا ہے۔ اب ہم پھر بھی استاد کی طرف جاتے ہیں، اگر ہمارے پاس ٹائم ہو تو ہم استاد سے پھر بھی ہم استفادہ کریں گے، اور جو لوگ کال کرنا چاہتے ہیں اگر وہ ان کا نیٹ کی میں پرابلم ہے تو وہ ٹائپنگ میں بھی لکھ کے جو ہے پوچھ سکتے ہیں، اور وائس بھی کر سکتے ہیں، جو ہے وائس کے ذریعے سے بھی ہم ان کے سوال جو ہیں وہ لیں گے۔ بله استاد ما در خدمت شما هستیم. اگر نکته اخیری هست اینا دیگه بفرمایید تا مردم استفاده کنند و وقتمون داره به اتمام میرسه. من میخوام عرض بکنم ہم یہاں پہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جو حقائق تاریخی ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ آپ جو ہیں وہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، کہ پیغمبر کا جو غضب اور خوشحالی جو ہے وہ آپ سبب بنتی ہیں پیغمبر کی ناراضگی کا اور خوشی کا، اور آپ جو ہیں وہ سیدۃ النساء اہل جنہ ہیں، اور یہ شیعہ سنی کی متفق علیہ روایت ہے کہ ہم جائیں اور آپ کی زندگی کے حقائق کو جو ہے وہ ان کی تحقیق کریں، یہاں پہ دیکھیں کہ خدا نہ کرے کہ ہم جو ہے وہ ان کی زندگی کے متعلق جو ہے وہ کسی قسم کی اطلاع سے جو ہے وہ بے خبر نہ رہیں۔ انشاءاللہ آگے پروگرامز میں جو آگے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کہ وہ روایات کے جو حضرت زہرا کے گھر پر حملہ کیا گیا، انشاءاللہ وہ اسناد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، وہ روایات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تفصیل کے ساتھ، اور ان کی تحقیق جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ انشاءاللہ یہ تاریخی حقائق جو ہے وہ موجب بنیں گے کہ ہم جو ہے وہ اس حوالے سے آگاہ ہوں۔ اینڈ پہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خود ہمارا جو پروگرام ہے انشاءاللہ یہ جاری رہے گا ایام فاطمیہ میں، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہمارے پروگرام ان کی شہادت کے حوالے سے، اور آپ کے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کے ہم جواب بھی دیں گے، اسے یہ تمام سے دیگه هم در آخر میاد ما میخوایم جواب بدیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی کہاں سے اور کون بول رہے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ جی قبلہ میں زین جعفری بات کر رہا ہوں۔ جی زین بھائی۔ جی قبلہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر، بہت شکریہ۔ استاد سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، وہ سن رہے ہیں آپ کا سوال۔ جی قبلہ وہ دراصل پہلے تو سلام کرتے ہیں آگا علامہ حبیب عباسی صاحب کو،
خدمت شما سلام. السلام علیکم جناب. جی جی آگا حال شما خوب؟ سلامت باشین، ممنونم، سلامت رہیں شکرگزار. جناب، شکر گزار ہیں. آگا دراصل میرا سوال تھا جی جی جی، وہ دراصل جو یہ اہل سنت کو ہم جب یہ کتابوں میں دکھاتے ہیں روایات وغیرہ جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کی شہادت پر اہل سنت کی کتابوں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم جتنے بھی یہ روایات دکھاتے ہو یہ تم اپنی زندگی ضائع کرتے ہو. کیسے؟ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی جو آخری آیات ہیں خوب اس میں اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِهِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ سَيِّئَاتِهِمْ. صحیح. جنہوں نے ہجرت کی گھروں سے نکالے گئے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ان کو تکلیفیں آئی، قتل ہوئے، اللہ کہتا ہے میں ضرور بضرور ان کی خطاؤں کو مٹا دوں گا. تو پھر صحیح. کہتا ہے تمہارے جتنے بھی اعتراضات ہیں اللہ تو ان کی خطاؤں کو مٹا رہا ہے، آپ ان سے کیسے اختلافات کر سکتے ہیں؟ جی بہترین سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. جی آگا. وہ اور دوسری بات، اہم سوال میرا دوسرا جو میرا تھا، جو میرے ذہن میں تھا، آگا اہل سنت میرے دوست تھے، اکثر میں ان سے جو نا باتیں کرتا رہتا ہوں. جی جی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی جو شہادت ہے تو اس میں جو مولا علی علیہ السلام مولا کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ مولا فرماتا ہے کہ سارے عرب کے اگر پہلوان جنگجو میرے مقابلے میں آ جائے تو میں ان کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں. یہ روایت ملتی ہے نا آگا؟ جی جی فرمائیں. تو نہیں معنی کے لحاظ سے مسئلہ نہیں ہے، روایت ٹھیک ہوگی. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب جناب سیدہ پر ظلم ہو اور مولا علی خاموش رہے اور مولا علی کو جنا زبردستی مولا کی بیعت کرائی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا کہتے ہیں یا ان فضائلوں کو نہ مانو معاذ اللہ، یا اس بات کا انکار کرو معاذ اللہ. صحیح. یہی دو سوالات آپ نے پوچھنے تھے. جی آگا. جی بہت شکریہ، سلامت رہیں. بالکل پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی آگا. اگر دونوں کا نہ ہو سکے تو آپ کے ایک سوال کا جواب دیں. نیکسٹ سوال جو ہے وہ آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ ہم نیکسٹ پروگرام کے لیے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی ٹھیک. جی 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 قبلہ، مولا سلامت رکھے آپ کو. جی بہت شکریہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں. بہت شکریہ. آقا دو تا سوال آوردن ولی انگاه که به نظر میرسه سوالش خیلی تفصیل طلبن. فکر نمی کنم که ما وقت زیاد داشته باشیم. من مختصر چون مطرح شده تو آپ برنامه بیان کریں بگم. انشاءاللہ جو ہمیں مختصر اس کا جواب دیں. اولیش این که شما این روایات شهادت حضرت زهرا به ما نشون بدی اهل سنت میگه هیچ فایده ای نداره، چون سوره آل عمران آخرین آیتش و اخرجوا من دیارهم که خدا میگه اونایی که مثلا از خونه خودشون بیرون کردن اونا را من بخشیدم. گفت اگه این کارها را کردم بازم خدا بخشیده. اول سوالش اینه. دوم چجوری میشه که حضرت زهرا به شهادت برسه امیرالمومنین علی هیچ کاری نکنه؟ بعد میگه در روایات داریم در باب شجاعت امیرالمومنین. بله استاد اگه بشه این مختصرا جوابشو بده. بعد اگه تفصیل طلب بیشتر بود انشالله در برنامه آینده ما این ساعت به تفصیل جواب میدیم. بله پاسخ سوال اولشون این پہلے سوال کا جواب کا یہ ہے نسبت به گذشته اونهایی که حالا هجرت کردن در ان لوگوں نے خدا جو ہجرت کی اور مشکل اذیت براشون ان کو وجود ہوئی، آمد، گناهان گذشته ان اونها کے جو آمرزیده گزشتے میشه گناہ تھے وہ و بخش دیے جائیں گے اونها پاداش داده میشه اور ان کو ان کی دیگه جزا دی دارن جائے در راه گی خدا جهاد میکنن. کہ وہ خدا کی راہ میں جہاد کر خدا رہے ہیں. نسبت به اونها گفته که آیا ان کے لیے خدا نے یہ بیان کیا کہ آئندہ جو بھی انہوں نے گناہ کیا ان کی خطا بخش دی جائے گی؟ کیونکہ جو ایسے یہ جو ہزارہ کی شہادت کے واقعہ ہے وہ بعد کا ہے. بعد از قتل شدن و بعد از شهادت پیامبر هست. درسته. خب هزاره کی شهادت جو ہے بعد کا واقعہ ہے. آیاتی که مکفر عنهم سیئاتهم داره و پاداش اب یہ جو ان کی آیات آپ پیش کر رہے ہیں اگر این خطایی کرد آیا پیامبر با او برخوردی نخواهد کرد؟ کہ اگر انہوں نے کوئی خطا کی تو پیغمبر نے ان سے کوئی برخورد نہیں کیا، کوئی رویہ نہیں رکھا. اب یہ ہزارہ کی شہادت جو ہے وہ بعد کا واقعہ ہے توبه مستقل میخواد اور جو آگے آپ گناہ کریں گے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ توبہ کریں اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں. اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا، آپ سے سوال کرتے ہیں مکہ میں جب رسول اللہ کے سامنے حضرت سمیہ کو یا جناب یاسر کو ان کو انہوں نے گرفتار کیا اور اذیت دی، پیغمبر نے ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا اور ان کو کیوں نہیں مارا؟ ایک مسلمان کو جو ہے وہ زمین پہ لٹایا ہوا ہے، اس کے اوپر پتھر رکھا ہوا ہے اور اس کو اذیت دے رہے ہیں. حضرت پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟
صبر کریں آپ یہاں پر، اے آل یاسر آپ یہاں پہ صبر کریں اور آپ کا جو وعدہ ہے وہ جنت ہے۔ کیوں حضرت رسول اللہ نے جو ہے وہاں پر دفاع نہیں کیا؟ کیا حضرت رسول اللہ شجاع نہیں تھے؟ لیکن ہم کہتے ہیں وہ شجاع تھے، لیکن اگر حضرت وہاں پر آتے تو وہاں پر جو ہے وہ بہت سے مسائل جو ہے وہ اسلام کے لیے رونما ہو سکتے تھے۔ یہاں پر بھی حضرت علی آتے اور دفاع کرتے اور تلوار اٹھا لیتے، بہت سے ایسے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ قتل ہو جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اس دنیا سے گیا، مدینہ میں جنگ ہو گئی اور خون ریزی ہو گئی، اور وہ جو متعدد مسلمان ہوئے تھے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اور کفار جو ہیں وہ اسلام کی جو مرز اور بارڈر ہیں اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ شجاع اسے کہتے ہیں، یعنی کہ جو آ کے جنگ کرے، بلکہ شجاع یہ ہے کہ جہاں پر اس کا وظیفہ ہو وہاں پر جنگ کرے اور وہاں پر اس کو کوئی کسی قسم کا خوف نہ ہو۔ حضرت علی کو کسی کا خوف نہیں تھا، لیکن یہاں پر زمانے جنگ نہیں تھا، جنگ کا وقت نہیں تھا، جیسا کہ بالکل حضرت مدینہ کی طرف ہجرت کی، جب غار پہ افراد آئے، پیغمبر شجاع تھے، آتے باہر جنگ کرتے یا خود مر جاتے ان کو مار دیتے، لیکن وظیفہ کیا تھا رسول اللہ کا؟ وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جنگ کریں، لیکن جہاں پر جنگ کرنا ہو جیسے خیبر، خندق، احد و بدر وغیرہ، وہاں پر امیر المومنین پورے وجود کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں آتے اور جنگ کرتے، لیکن یہاں پر وظیفہ جو ہے وہ امیر المومنین کا جنگ کرنا نہیں تھا۔ انشاءاللہ اس کو آگے بھی ہم بیان کریں گے۔ استفادے کردیم، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت استاد علامہ حبیب عباسی صاحب کے، اور جنہوں نے اپنے بیانات سے ہم سب کو مستفید کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں۔ انشاءاللہ ہمارے یہ پروگرامات جاری ہیں اور آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ فی الحال ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة ودليلا وعينا حتى تسكنه وربك وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا